بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصباح التجوید سبق نمبر 1 ہے یہ آپ کا۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان بالترتیل وامرنا به کما فی التنزیل والصلاة والسلام علی رسولہ الذی جود القرآن بالتجوید واوصانا بالاتقان والتجرید۔ اما بعد، یعنی اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کتاب کے شروع میں ایک خطبہ تھا، اب آگے آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور نہایت ضروری ہے۔ یعنی قرآن شریف آپ جب پڑھیں گی تو ضروری ہے کہ آپ ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اب ترتیل اور تجوید کیا ہوتا ہے یہ آپ کو آگے معلوم چلے گا۔ چنانچہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لم یجود القرآن آثم، کہ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ یعنی قرآن مجید جب بھی پڑھیں گے تو تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر تجوید کے نہیں پڑھنا۔ یعنی آپ کو مخرج بھی صحیح سے پڑھنا ہے، حروف کی ادائیگی بھی صحیح سے کرنی ہے، صفات وغیرہ جو آپ نے پڑھے ہیں ان سب کو بھی اچھے سے ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ترتیل کے متعلق تاکید فرماتا ہے، یعنی ورتل القرآن ترتیلا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ضرور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یعنی قرآن کو جب پڑھیں گے تو ہڑبڑی میں نہیں پڑھنا ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ اور بے چینی جیسے ہوتی ہے کبھی کبھی کہ پڑھ رہے ہیں تو جلدی جلدی پڑھ کر کے جانا ہے، کوئی کام ہے، تو ساری ٹینشن کو باہر رکھیے۔ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ اور ترتیل کی تعریف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمائی، تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ یعنی تجوید الحروف کا مطلب کیا ہے؟ حروف کی تجوید یعنی حروف کا مخرج، و معرفت الوقوف یعنی وقف کی جو حالت ہے اس کو پہچاننا، حرفوں کو صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہو گیا تجوید الحروف۔ اور معرفت الوقوف کا ہو گیا وقف کے مقامات اور کیفیات کا جاننا۔ یعنی آپ وقف کریں گی تو وقف کہاں کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تو اس کو کہا جائے گا تجوید الحروف اور معرفت الوقوف، یعنی یہ ہوگا آپ کا ترتیل۔ اب جب قرآن پاک کا بھی حکم معلوم ہو گیا تو اب ایسی صورت میں تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان کو نہایت ضروری ہے۔ اب یہ تو معلوم ہو چکا کہ قرآن بھی حکم دیتا ہے کہ ہمیں ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، تو تجوید سیکھنا تو ضروری ہو گیا۔ اس لیے کہ بلا علم تجوید کے قرآن کا صحیح پڑھنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ جس کو تجوید نہیں آئے گی وہ قرآن شریف صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد یہ ایک شعر ہے، اس کو رہنے دیں، آگے دیکھیے۔ باقی قرآن کو لہجے اور خوش آوازی سے ماں قواعد تجوید کی رعایت کے پڑھنا، جو پیراگراف چینج ہوا ہے وہاں سے دیکھیے۔ قرآن مجید کو لہجہ اور خوش آوازی سے مطلب کہ اچھے طریقے سے پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں، اور اس کے ساتھ قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا۔ یعنی آپ اچھی آواز میں بھی پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تجوید بھی ادا کر رہی ہیں، یعنی مخرج بھی ادا کر رہی ہیں اچھے سے، اور جس جگہ آپ کو سانس توڑنا ہے آپ اسی جگہ سانس توڑ رہی ہیں، ہر جگہ سانس نہیں توڑ رہی۔ تو اب جب آپ اچھی آواز سے بھی پڑھیں گی اور تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں گی تو یہ چیز محمود اور پسندیدہ ہے۔ یعنی تو یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ قرآن کو اتنے اچھے سے پڑھا جائے کہ آواز بھی اچھی رہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح رہے۔ چنانچہ اس کے متعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زین القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کو مزین کرو اپنی آواز سے، یعنی کہ قرآن کو سجاؤ، قرآن کو اپنی آواز سے سجانے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے انداز میں اچھی آواز میں قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں تو اچھے آواز میں پڑھیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا، اقرؤوا القرآن بلحون العرب، یعنی قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، یعنی عرب کے لوگ جس طرح قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہمیں قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام جیسا اتارا گیا ہے ویسا ہی پڑھنا ضروری ہے۔
اور لیسا منا من لم یتغنی بالقرآن، یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو ان دونوں احادیث میں قرآن کو عربی لہجے اور خوش ادائیگی سے پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اب جو حدیث آپ ابھی پڑھی ہیں یہاں، تو ان احادیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اچھی آواز سے بھی پڑھنا ہے اور جو تجوید کے قاعدے ہیں اس قاعدے کی رعایت کے حساب سے بھی پڑھنا ہے۔ لیکن لہجہ کی پابندی میں اگر تجوید کے قواعد بگڑ جائیں، اب اگر آپ اچھی آواز تو بنا رہی ہیں لیکن آپ تجوید ہی غلط کر دے رہی ہیں، تو اس صورت میں لحن یعنی غلطی لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن آپ صحیح پڑھیں۔ اگر آواز اچھی ہے تو اچھی آواز میں پڑھیں اور صحیح بھی پڑھیں، لیکن صرف اچھی آواز میں پڑھنا اور قرآن کو غلط پڑھنا تو یہ پھر گناہ ہوگا، اور پھر اس کے آگے اور قسمیں بتائی جائیں گی۔